بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ ایک خاص لفظ ہے جو دعوت، تبلیغ، اصلاح، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور چیز ہے، دعوت تبلیغ اور چیز ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور چیز ہے، لوگوں کی اصلاح اور چیز ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور چیز ہے، جہاد اور چیز ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو آج ہم اس کی ضرورت، اہمیت اور اس کا دعوت اور سیاست سے تعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے اس کا حکم۔ حکم سے پہلے یہ سمجھیں کہ امر بالمعروف کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ دعوت اور تبلیغ کی آیتوں سے زیادہ ہیں، اور اللہ نے امر بالمعروف کا جو حکم دیا ہے وہ پوری امت کو بھی دیا ہے، جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، پوری امت کو بھی یہ حکم ہے، اور یہ حکم تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی ہے، جیسا کہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمام مرد عورتیں ان کو حکم ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے، اس کا حکم بچوں کو بھی ہے، کہ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ کام جو ہے یہ دین کا ستون ہے، فرض کفایہ ہے، اور معروف وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں اختلاف ہی نہ ہو کہ یہ برا ہے، جس کے برے ہونے میں اختلاف نہ ہو وہ منکر ہے، جس کے اچھے ہونے میں اختلاف نہ ہو وہ معروف ہے۔ مثال کے طور پر والدین کی خدمت کرو، یہ ایسا کام ہے کہ کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ سچ بولو، یہ ایسا کام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ شراب مت پیو، یہ ایسا کام ہے کہ مسلمان اس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ سود چھوڑ دو، مسلمان اختلاف نہیں کریں گے۔ تو معروف وہ کام ہے جو سب کے نزدیک اچھا ہو، اور منکر وہ کام ہے جو سب کے نزدیک برا ہو۔ اس حساب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی چیزوں کا حکم دینا ہے کہ جو پہلے سے مشہور ہوں اور سب کے نزدیک، اور جو کر رہا ہے غلط کام اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو نصیحت کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ دعوت اور امر نہی میں فرق یہ ہے کہ دعوت میں ہمیشہ نرمی ہوتی ہے، اس میں ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ضرورت کے وقت اور استطاعت کے ہوتے ہوئے ڈنڈے کی اجازت ہے، بچوں کو نصیحت کرنا ہے، مار پیٹ کی اجازت ہے، شرائط آداب کے ساتھ، ہلکی پھلکی ہو، بتدریج ہو، پہلے نصیحت خیر خواہی کریں،
آخری مرحلہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہو، مارنے پیٹنے کا ہو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سختی کا امکان ہے، دعوت میں نہیں ہے۔ امر بالمعروف اپنے ماتحتوں پر ہوتی ہے اور دوسروں پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعوت ہمیشہ ماتحت غیر ماتحت دونوں پر ہوتی ہے، لیکن اس میں عام طور پر خارجی پہلو طاقتور ہوتا ہے۔ دعوت اور امر و نہی میں فرق یہ ہے کہ دعوت میں عام طور پر نرمی ہوتی ہے، امر و نہی میں بھی پہلے نرمی ہے، پھر جب بات نہ مانے تو پھر سختی ہے جب قوت ہو۔ تو اسی طرح اصلاح اور امر و نہی میں فرق ہے۔ اصلاح کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اصلاح کرنا، لیکن عام طور پر اصلاح زبان سے ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح کریں، اعمال کی، اخلاق کی، عادات کی، عقیدے کی۔ اصلاح عام طور پر زبان سے ہوتی ہے اور وہ بھی نرمی سے ہوتی ہے، لیکن امر بالمعروف میں سختی کا پہلو ممکن ہوتا ہے۔ اگر امر بالمعروف نرمی کے ساتھ ہو تو پھر اسے دعوت بھی کہہ سکتے ہیں، اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے فرق تھے۔ آگے یہ سمجھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ ریاست کا فریضہ ہے اور امت کا فریضہ ہے، غیر مسلموں کے مقابلے میں امت کا فریضہ ہے، اور اپنی داخلی ریاست کے معاملے میں یہ ریاست کا فرض ہے، جیسے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کا بے پناہ ثواب ہے کہ گناہوں سے کفارہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ نجات کا سبب ہے۔ جو لوگ سدھر جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، ان کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے حجت قائم ہوتی ہے، جیسا کہ وہ واقعہ ہے کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منع کیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، پھر اس کے بعد 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ جو نہیں پکڑتا تھا لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا لیکن روکتا بھی تھا۔ تو یہ جو تیسرا گروہ ہے نا، یہ عذاب سے بچ گیا، باقی 2 گروہ جو ہیں وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو امر بالمعروف پر سب سے مشہور حدیث وہ ہے جس میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں اپنی ماحول میں اپنے ارد گرد کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا سمجھے۔ یہ امر بالمعروف کا تصور ہے۔ امر بالمعروف سے ہی معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تمام انبیاء جو تشریف لائے امر بالمعروف کرتے تھے، یعنی نیکیوں کا حکم دیتے تھے۔ جب انہیں اثر و رسوخ نصیب ہو جائے، جماعت طاقتور بن جائے، پھر تو امر بالمعروف میں آسانی ہے، لیکن اگر جماعت نہ ہو، اکیلے کام کرنا ہو، تو پھر امر بالمعروف میں نرمی زیادہ ہوگی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت کی، دعوت دی، امر بالمعروف کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سرداروں کو دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہوں نے برائیوں سے روکا، لوگوں کو شرک سے روکا۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ تمام انبیاء نے توحید اور آخرت کی دعوت دی اور تقوی کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، امر بالمعروف کیا۔ نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ ہم برے لوگ تھے، ہم
بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، خون ریزی کرتے تھے۔ ہمارے درمیان ایک نبی آیا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اور اس نے ہمیں سچ کی اور عدل و انصاف کی تلقین کی، اور اس نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کی۔ یہ ساری باتیں معروف باتیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو سب کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ تو مومنوں کی صفت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی سطح پر نیکی کے اوپر تلقین بھی کرے، اور ضرورت ہو، مصلحت ہو تو سختی بھی کرے۔ والدین سختی کریں، پہلے نمبر پہ سختی نہیں ہے، اس کے درجے ہیں۔ پہلے نمبر پر نصیحت ہے، جب بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اور کوئی شک شبہ نہ رہے، پھر اس کے بعد بتدریج سختی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، امر کا لفظ ہے، مرو اولادکم، حکم دو۔ حکم کے اندر قوت ہوتی ہے، استعلاء ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دعوت دو، دعوت غیر مسلم کو ہوتی ہے عام طور پر۔ تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک اسے صرف حکم ہی دینا ہے۔ اگر اس سے سستی ہو، غفلت ہو، دیر سویر ہو، کوئی حرج نہیں، اسے مارنا نہیں ہے۔ لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ امر بالمعروف میں سختی ہوتی ہے۔ امت کی سطح پر یہ حکم ہے، اور دین اور نظام کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف ضروری ہے۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، دین کی، حق اور عدل کو مضبوط کرنا ہے، معاشرے کے اندر اللہ کا کلمہ مضبوط کرنا ہے، ظلم اور جور کو ختم کرنا ہے، شر اور فساد کو زائل کرنا ہے، دینی اخوت کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے دین کی نصرت اور تمکین کو مضبوط کرنا ہے، ملت اور شریعت کو مستحکم کرنا ہے، تو پھر امر بالمعروف کریں گے۔ گھروں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی، گلی کوچوں کے اندر بھی، بازاروں کے اندر بھی، حتیٰ کہ اگر موقع ملے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی، جہاں جہاں جس کا جتنا اثر و رسوخ ہوگا وہ اپنی اپنی جگہ پر امر بالمعروف کرے گا۔ حتیٰ کہ اداروں کے اندر، دفاتر کے اندر، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر، جہاں جہاں جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی مصلحت ہے، اس کے مطابق یہ عمل کریں گے۔ تو امت کی جو اصلاح ہے، چاہے وہ دینی اصلاح ہو، چاہے وہ معاشرتی اصلاح ہو، چاہے وہ اخلاقی اصلاح ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، یہ ساری اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ہوتی ہے۔ دینی اصلاح میں عقائد کی اصلاح ہے، لوگوں کو شرک سے روکنا، بدعات سے روکنا، اور واضح محرمات سے روکنا۔ معاشرتی اصلاح یہ ہے کہ لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کی اصلاح کرنا، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا، اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے اس کی اصلاح کرنا، کوئی سیاسی مسائل ہیں تو اس میں بھی امر و نہی کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح غلط پیشے اگر معاشرے میں نظر آتے ہیں، ناپسندیدہ پیشے، حرام پیشے نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی جہاں بس چلے وہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق قوت کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح میڈیا کا مسئلہ ہے۔ تو یہ امر بالمعروف کے بنیادی تصورات تھے۔ آداب امر و نہی۔ امر و نہی کے آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں ترتیب لگائیں گے۔ اگر برائیاں بہت زیادہ ہیں اور ہر طرح کی ہیں تو پہلے عقائد کی اصلاح کریں گے،
لوگوں کو شرک سے اور بدعات سے روکیں گے. یہ پہلے نمبر کا کام ہے. اگر لوگ بے ایمان ہیں، یعنی دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، ملحد ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں ایمان کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عقیدہ، ایمان، علم، یہ سب سے پہلے ہے. اگر لوگ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن نماز بھی نہیں پڑھتے تو پہلے نماز کی بات کریں گے. سارے گناہوں کو اکٹھا نہیں دہرانا بلکہ پہلے نماز کی بات. اگر وہ نماز پہ آنے لگ جاتے ہیں تو پھر بتدریج باقی کام بھی چھوڑ دیں گے. اسی لیے الاہم فالاہم پر عمل ہوگا. جو سب سے پہلے اہم چیز ہے اس کی پہلے دعوت ہے. اور امر بالمعروف میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی. ایجابی کہتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف بلانا، جیسے توحید، جیسے نماز، جیسے والدین کی خدمت. سلبی ہوتا ہے کہ برائیوں سے روکنا، جیسے بے نماز ہونا برائی ہے، والدین کا نافرمان ہونا برائی ہے، شرک برائی ہے. تو الایمان قبل الاعمال، ایمان پہلے عمل بعد میں. اگر لوگ ایماندار نہیں ہیں تو پہلے ایمان پھر عمل ہوگا. پہلے فکر آخرت، تربیت، نمازوں کی تلقین، پھر دیگر معاملات. عملی طور پر بھی دیکھیں گے اگر لوگوں کے معاملات اچھے نہیں ہیں، پیشے اچھے نہیں ہیں، پیمانے درست نہیں ہیں، پیداوار درست نہیں ہے، خدمات درست نہیں ہیں، تو پھر انہیں حسب استطاعت اور حسب صلاحیت اور حسب مصلحت پھر انہیں سمجھائیں گے، امر اور نہیں کریں گے. خدمات سے مراد جیسے ڈاکٹروں کی خدمات، وکیلوں کی خدمات، ٹیچروں کی خدمات، یہ خدمات ہیں، سروسز. اور پیشے بھی آپ جانتے ہیں، تجارت، صنعت، مزدوری اور اس طرح سے دیگر پیشے. مساجد کے اندر منکرات ہیں، مثلا مساجد میں غلط عبارتیں لکھی ہیں جو شرک پر مبنی ہیں یا بدعت پر مبنی ہیں یا توحید کے منافی ہیں، تو وہ مسجد کی منکرات ہیں. یا مسجد میں حد سے زیادہ تزئین و آرائش ہے، یا مسجد کے اندر محفلیں ایسی ہیں جو غیر شرعی قسم کی ہیں، تو ان منکرات کو روکیں گے جہاں تک بس چلے گا. بازار کی منکرات ہیں، مثلا بے حیائی ہے بازار کے اندر، گاہک خواتین ہیں جو پردہ نہیں کرتی، یا جو مرد حضرات ہیں وہ بھی غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، گلیوں کوچوں میں منکرات ہیں. حماموں کے اندر، حماموں سے مراد پرانے دور میں جو نہانے کی جگہ تھی، آج کل بھی حمام نہانے کی جگہ کو کہتے ہیں. پرانے دور میں اس میں یہ خرابی ہوتی تھی کہ بعض اوقات نا کھلی جگہ ہوتی تھی اور پاس مرد بھی نہاتے، عورتیں بھی نہاتی، اس طرح کا غلط ماحول تھا. تو حماموں کی منکرات، مہمان نوازی کے اندر منکرات ہوتی ہیں کہ مثلا حد سے زیادہ تعیش، حد سے زیادہ روشنی کا بندوبست، کھانوں کا بندوبست، یا کھڑے ہو کر کھانا، یا اتنا کھانا کہ دیکھنے میں بھی برا لگے، پوری پلیٹ بھر لینا گوشت سے اور دیگر لوازمات سے. تو یہ مہمان نوازی کی منکرات ہیں. ماحول ایسا بنائیں کہ لوگ شرمائیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم نہ کریں. اسی طرح سڑکوں پر یہ امر و نہی کے آداب ہیں. اگر بلا ضرر برائی ختم ہو سکتی ہے، یعنی برائی ختم ہو سکتی ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر تو برائی ختم کرنا واجب ہے. جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کٹھے بیٹھے ہوئے اور وہ بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو انہیں وہ روکتے ہیں سختی کے ساتھ اور ضرر کوئی نہیں پہنچتا، کہنے والوں کو ضرر نہیں پہنچتا، تو پھر اس کو روکنا واجب ہے. اگر ضرر پہنچتا ہے اور برائی موجود رہتی ہے
پھر واجب نہیں رہتا، پھر مندوب بن سکتا ہے، یعنی پسندیدہ۔ اگر ضرر نہ ہو لیکن برائی بھی ختم نہ ہو، پھر بھی امر بالمعروف مندوب ہے۔ مثال کے طور پر کسی اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میں نے اگر روکا تو یہ رکیں گے تو نہیں، لیکن مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی میرا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر کہنا واجب نہیں ہے، مندوب ضرور ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ شرم و حیا باقی رہتی ہے۔ اچھا، اگر ضرر ہو لیکن برائی بھی ختم ہو جائے تو پھر بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی تو تکار ہو گئی، تھوڑی مار پیٹ ہو گئی، لیکن وہ لوگ آئندہ سے پھر نظر نہیں آئے اکٹھے بیٹھے ہوئے، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، پھر پسندیدہ ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں۔ اگر زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی ضرر لاحق ہو جاتا ہے، مثلا کوئی طالب علم کو خارج کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسا کام کیا، تو پھر ایسی حالت میں امر بالمعروف کا کام حرام ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر نقصان ہو جاتا ہے کہ مثلا وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آئندہ سے ہم داخلہ ہی نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو جو دیندار ہیں، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جب فتن اور منکرات اتنے زیادہ پھیل جائیں کہ انسان کے بس سے باہر ہو جائیں، ان کو روکنا، تو یہ عجز حسی کہلاتا ہے، یعنی ایسا عجز کہ جو نظر آتا ہے کہ یہ بس سے باہر ہو گیا۔ تو یہ امر و نہی کے آداب تھے۔ امر اور نہی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ انفرادی وہ ہے کہ جو ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ کرے، کہ استاد ہے تو طالب علموں کو کرے، افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کو کرے، مالک ہے تو اپنے نوکروں کو کرے، اور اگر وہ کارخانے دار ہے تو مزدوروں کو کرے، دکاندار ہے تو اپنے ملازموں کو کرے۔ یہ انفرادی ہے۔ اس میں مسائل مفاسد کا تقابل ضروری ہے، حتی الامکان نرمی ہو، جہاں نرمی سے کام ہو سکتا ہو وہاں سختی جائز نہیں ہے، اور سب سے اچھا احتساب وہ ہے کہ سختی کے ساتھ ساتھ وعد و نصیحت ہو، صرف ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، پہلے اللہ کا خوف دلائیں، نرم باتیں کریں، ہمدردی کریں، محبت سے پیش آئیں، اور جب کوئی منکر بغیر تجسس کے خود بخود ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو روکنا ہے۔ تجسس کر کے، پوچھ تاچھ کر کے، معلوم کر کے روکنا یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو سخت گیری بھی جائز ہے، سخت کلامی بھی جائز ہے، ہاتھ سے روکنا بھی جائز ہے، ڈانٹ اور ڈپٹ بھی جائز ہے، لیکن مصلحت اور نتائج کے مطابق۔ تغییر بالید کا ادب ہے کہ جب دوسرے طریقے کارگر نہ ہوں تو پھر ہاتھ کے ساتھ روکا جا سکتا ہے۔ تو واجب آداب یہ ہے کہ نرمی ہو، پہلے اپنے نفس سے ابتدا کرے، ایسا نہ ہو کہ خود غلط کام کرتا ہو اور دوسروں کو روک رہا ہو، مساوات کرے، کسی کے ساتھ رعایت اور کسی کے ساتھ سختی یہ درست نہیں ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، صبر اور حلم کا پیکر ہو جو احتساب کرے، مسائل مفاسد کی رعایت کرے، اور جو مستحب آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہے اور عام ہے معاشرے میں تو اس کا متبادل پیش کرے۔ مثال کے طور پر لوگ اگر حرام کے عادی ہیں تو انہیں اچھا روزگار اگر دے سکتا ہے۔ اگر کسی ایک بندے کو روکنا ہے کہ وہ مثلا شراب بیچتا ہے، تو جب ہم اسے روکیں کہ شراب نہ بیچا کرو، ہم آپ کو متبادل روزگار کے مواقع دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو متبادل عمل کی کوشش کرنا یہ بھی مستحب ہے، افضل ہے۔ لوگوں سے کم تعلق رکھیں، جس نے دعوت تبلیغ یا امر بالمعروف کرنا ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے انسان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حاکم ہے تو اس کے طریقہ کار پر بھی اثر پڑتا ہے، اگر عالم ہے پھر بھی اثر پڑتا ہے۔ بوقت ضرورت علیحدگی میں بھی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تو
انفرادی احتساب کے 5 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ گناہ کی نشاندہی کریں، اسے کچھ نہ کہیں کہ وہ آئندہ کرے یا نہ کرے، صرف یہ کہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے۔ دوسرا درجہ مرتبہ یہ ہے کہ نرم لفظوں سے نصیحت کرے کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، یہ بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سختی اور درستی سے پیش آئے، ناراض ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پردے لٹکے ہوئے تھے تو آپ ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ تو ایک صحابی کو، ایک عامل کو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی امی کے گھر بیٹھا رہتا، پھر دیکھتے کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ جہاد پر جاتے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بکروں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، یعنی مجاہدین کی بیویوں پر نظر رکھتے ہیں۔ تو طاقت کا استعمال جائز ہے، اگر طاقت ہو تو طاقت کا استعمال جائز ہے، مجرم کو مارنا بھی درست ہے اگر اس کے لیے مفید ہو کہ وہ مثلا سدھر جائے اور اس کا امکان ہو کہ یہ سدھر سکتا ہے، اور مجرم کو حاکم کے سپرد بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حکومتی احتساب کا مطلب ہے کہ پرانے دور میں بادشاہوں کے نیچے، خلیفوں کے نیچے خلفائے راشدین اور دیگر خلفاء، بنو امیہ، بنو عباس، مغلیہ دور، عثمانی سلطنت، ان سب کے نیچے ایک ادارہ ہوتا تھا امر بالمعروف کا یا حسبہ کا، حسبہ بھی کہتے تھے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ گلی کوچوں میں جاتے، کوئی عالم، کوئی بڑا بزرگ یا کوئی عہدیدار، وہ دیکھتا گلیوں میں، بازاروں میں کوئی عورتیں بے پردہ تو نہیں ہیں، یا شراب تو نہیں بک رہی، کوئی سودی کاروبار تو نہیں ہو رہا، یا کوئی منڈیوں میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں بک رہی جو عوام کی صحت کے منافی ہوں۔ تو یہ محکمہ ہوتا تھا، محکمہ احتساب۔ یہ محکمہ احتساب قاضی سے الگ ایک محکمہ تھا، اور پولیس سے بھی الگ ایک محکمہ تھا۔ پولیس کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا، محتسب کا کام مجرم کو پکڑنا نہیں ہے۔ مجرم بلکہ وہ عام معاملات دیکھتا ہے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، عین وقت پہ وہ پکڑتا ہے، جبکہ جو کوتوال ہوتا ہے وہ اس کے جب پاس رپورٹ آ جائے نا تو وہ مجرم کے پیچھے پڑ جاتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ محتسب پیچھے نہیں پڑتا، وہ وقتی طور پر جو غلط کام ہو اسے روکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ قاضی جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھتا ہے، وہ گلیوں کوچوں میں نہیں جاتا۔ تو احتساب کے 4 ارکان ہیں۔ محتسب یعنی جو گلیوں کا چکر لگائے، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، عادل ہو، امام کی اجازت سے کرے، عالم ہو، قدرت رکھتا ہو۔ محتسب حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، اور متطوع جو ہے وہ ذاتی طور پر احتساب کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے اگر مصلحت ہو اور قدرت استطاعت ہو۔ محتسب کے فرائض یہ ہیں کہ علم اور تقوی سے مزین ہو، لوگوں کی تربیت کرے، طمع اور خوف سے پاک ہو۔ آگے آ رہا ہے، بتاتا ہوں۔ نرمی اور اس کی حدود کا خیال رکھے، بلا ضرورت گالی نہ دے، عمل اور کردار سے بھی احتساب کرے، یعنی اچھا عمل پیش کرے۔ محتسب علیہ کہتے ہیں کہ جس پر احتساب کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں، وہ امراء اور قاضی ہو سکتے ہیں، مختلف پیشوں والے، بڑوں کا احتساب، والد کا احتساب، بادشاہ کا احتساب، ہر ایک کا احتساب الگ الگ طریقے سے ہے۔ منکر علیہ جس پر انکار کرنا ہے، یعنی محتسب علیہ یا منکر علیہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ بچہ یا دیوانہ ہو تو اس کو بھی روکنا ہے، کیونکہ بچہ یا دیوانہ اگر سڑک پر ننگا ہو جائے مثلا تو اسے روکنا ہے، اگرچہ وہ دیوانہ ہے لیکن پھر بھی اسے روکنا ہے۔ محتسب فی، جس معاملے میں سختی کرنی ہے، جس معاملے میں شراب بک رہی ہے تو شراب کا معاملہ محتسب فی ہے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ منکر ظاہر ہو
اگر کسی گھر کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تو گھر میں جھانکنا، گھر کی دیوار پھلانگ کر دیکھنا، کھٹ کھٹا کر پوچھنا تمہارے گھر غلط کام تو نہیں ہو رہا، یہ جائز نہیں ہے۔ منکر ظاہر ہو مخفی نہ ہو، اور وہ فی الحال قائم ہو، وقت گزر نہ چکا ہو۔ اگر کل ایک غلط واقعہ ہوا، اس کا احتساب آج نہیں ہو سکتا، کیونکہ محتسب کا کام ہے کہ فوراً روکنا۔ اگر فوراً وہ نہیں روک سکا اور واقعہ گزر گیا تو پھر وہ کوتوال کا کام ہے تفتیش کرنا۔ اور منکر ایسی چیز ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔ اگر اختلافی مسئلہ ہے تو پھر اس میں اختلافی مسئلے میں احتساب نہیں ہوتا۔ مثلا اختلاف ہے کہ مثلا نماز کے مسائل میں اختلاف ہے، یا نکاح طلاق کے مسائل میں اختلاف ہے، یا تراویح کے مسئلے میں اختلاف ہے، تو اختلافی مسائل میں امر اور نہیں ہوتا۔ ویسے آپ تعلیم تبلیغ کر سکتے ہیں کہ یہ افضل ہے، یہ راجح ہے، یہ بہتر ہے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، ویسے تعلیم تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں امر اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بادشاہوں کو جب امر بالمعروف کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں، گناہ کی نشاندہی اور وعظ و نصیحت۔ سختی نہیں کر سکتے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، اور اگر جان کا خوف ہو اور وہ علی اعلان امیر اور سلطان کو ڈانٹے، سختی کرے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اسے یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ افضل ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر، لیکن بعض دیگر احادیث کے مطابق اگر بادشاہ پر ایک ذرہ برابر اثر نہ ہو اور لوگوں پر بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو پھر بلا وجہ اپنی جان ضائع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مصالح مفاسد کا تقابل کریں اور جان کی ہلاکت کے باوجود فائدہ نظر آئے، کہ مثلا ایمان والوں کا حوصلہ بلند ہو جائے، مثلا اس کو بہت سارے حامی اور مددگار مل جائیں اس کی شہادت کو دیکھ کر، معاشرے میں دینی قوتیں مضبوط ہو جائیں اور وہ بھی حوصلے میں آ جائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی فرق ہی نہ پڑے کسی کو، نہ بادشاہ کو، نہ دیکھنے والوں کو، نہ عوام کو، نہ تاریخوں کو، کوئی فرق نہ پڑے، تو پھر جان گنوانا درست نہیں ہے۔ تو پرانے جو بادشاہ تھے وہ علماء کی بات سنتے تھے اور نرم پڑ جاتے تھے، لیکن جو بعد میں بادشاہ آئے انہوں نے بالکل ہی علماء کی قدر و قیمت ختم کر دی۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم نصیحت کریں تو اچھے طریقے سے نصیحت کریں۔ پولیس اور حسبہ کا فرق ہے، جیسے میں نے بتایا تھا۔ پولیس عدالت کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن محتسب جو ہے وہ عدالت کے ماتحت نہیں ہوتا۔ پولیس سابقہ جرائم کی بھی جانچ پڑتال کرتی ہے، لیکن محتسب صرف ان جرائم کو دیکھتا ہے یا منکرات کو دیکھتا ہے جو فوراً روکنے والے ہوتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ لبرل دستور کے ماتحت ہوتی ہے، جبکہ شرعی محتسب شریعت کے ماتحت ہوتا ہے۔ پولیس عدالت کے احکامات نافذ کرتی ہے، جبکہ محتسب ایسا نہیں کرتا، وہ عدالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو موجودہ دور میں جو امر و نہی ہے وہ دعوت تبلیغ کی شکل میں بھی ہے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، مساجد کی اصلاح کریں۔ فرض کفایہ کی شکل میں بھی ہے کہ مثلا مساجد بنائیں، نکاح کی تلقین کریں، نکاح کو آسان کرنے کی تدبیریں کریں، لوگوں کو حلال روزگار کی طرف متوجہ کریں، حلال روزگار کے مواقع بنائیں اگر بن سکتے ہیں، ہسپتال قائم کریں اور ان کے ذریعے دعوت تبلیغ کا کام کریں، میڈیا کو بہتر سے بہتر کریں اگر میڈیا بہتر کر سکتے ہیں، گرد و نواح میں اثر و رسوخ کا استعمال کریں، جہاں جہاں انسان کا بس چلے وہاں برائیوں کو روکے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اداروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں، بستیوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اصلاح کی کوشش کریں۔ اور آخری سب سے بڑا درجہ ہے سیاست کا۔ بعض لوگوں نے امر بالمعروف کی آیتوں کے تحت حکومتوں کے خلاف گنیں اٹھا لی، اسلحہ اٹھا لیا، اور پھر انہوں نے خروج اور بغاوت کی،
کوشش شروع کر دی. تو اگر تو استطاعت ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے اور پھر ہم کوشش شروع کر دیں کہ ہم اسلحے کے ساتھ امر اور نہی کی کوشش کریں، حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کریں، تو یہ نقصان دہ ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، مصلحت کے بھی خلاف ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ غلط ہے. حکام کی اصلاح، عوام کی اصلاح نظم و ضبط کے بعد ہے، نظم و ضبط سے پہلے نہیں ہے. پہلے اصلاح کریں، قوت پیدا کریں اور کوشش کریں کہ بغیر کسی خرابی کے معاملات درست ہو جائیں. اور محض حکام کی اصلاح پائیدار نہیں ہے جب تک عوام کی اصلاح نہ کی جائے. پہلے عوام کی اصلاح کریں، پھر جب عوام بہت بہتر ہو جائے اور ایک بڑا اچھا طبقہ پیدا ہو جائے کہ جو نظم و ضبط والا بھی ہو، دین کو سمجھتا بھی ہو اور قربانی بھی دے سکتا ہو، تو پھر اس کے بعد کوئی سخت اقدام بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ امر بالمعروف کے مسائل تھے. اس میں سب سے اہم کتاب ضوابط الفقہیہ، الضوابط الفقہیہ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، الغزالی کی بھی ہے، احیاء علوم الدین، اس کے اندر امر بالمعروف پر پورا ایک چیپٹر ہے. عبد الکریم زیدان کی اصول الدعوہ میں بھی امر بالمعروف پر پورا چیپٹر ہے. خالد بن عثمان السبت کی کتاب ہے، وہ بھی بڑی اچھی ہے. یہ 3 بڑی کتابیں ہیں. چلو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں.